بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ بیٹھنے سے اگر غصہ فرو ہو جاتا ہے تو فبہا یعنی اچھی بات ہے، اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ فرو نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے۔ دوستو، اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کے فرو کرنے یعنی دور کرنے کے لیے ایک تدبیر بتا دی جو بلا شبہ بہت ہی کارگر ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غصہ کی وجہ سے جو ناپسندیدہ باتیں، لغویات سرزد ہو جاتی ہیں، ان کا امکان کم ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ لیٹ جائے تو پھر تو ان کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ سے بچنے کے لیے ایک اور تدبیر بیان فرما دی۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، وہ خاموشی اختیار کر لے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو کرنے کے لیے اور غصے کے نقصان سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ تدبیر جو سب تدبیروں کے اوپر حاوی ہے بتا دی۔ فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، وہ آتشی ہے، اور آگ بجھائی جاتی ہے پانی سے۔ لہٰذا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اور یہ جو تیسری تدبیر ہے، یہ بہت ہی زبردست تدبیر اور تجربہ کی بات ہے کہ غصہ آیا ہوا ہو اور بندہ وضو کر لے تو بالکل غصہ ختم ہو جاتا ہے، اسی وقت تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی ان پیاری تدبیروں پر عمل کریں گے تو غصہ کے نقصان سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔